اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک پڑھا تھا. تو سب سے پہلے جو ہم نے کل پڑھا ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں, اس کی ریویژن کرتے ہیں, اس کے بعد آگے چلیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا وَإِذَا وا اور اذا قِيلَ لَهُمْ اتقوا بچو یا ڈر جاؤ. اس کا میں نے ایک دوسرا مطلب آپ کو بتایا تھا, عبرت حاصل کرو, سبق حاصل کرو. ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے, وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے, لعلکم ترحمون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اب جو آگے ہے اور جو پیچھے ہے اس کا مفہوم میں نے بتایا تھا. ایک بتائیں جی, آپ بتائیں. جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ان کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو. ما بین ایدیکم جو آگے ہے, جو سامنے ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی بالکل, جو کائنات کے اندر نشانیاں ہیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں, جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورج ہے, چاند ہے, رات ہے, دن ہے, یہ ساری چیزوں کا ہم دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے سامنے ہی ہے نا. یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے اتقوا کا سبق حاصل کرو, عبرت حاصل کرو, جو تمہارے سامنے ہے, تو یہ سامنے سے مراد یہ کائنات کے مظاہر ہیں جو ہم جن کو ہم دیکھتے ہیں, جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے, اس سے مراد کیا تھا؟ پچھلی قوموں کی واقعات کو دیکھ کے عبرت پکڑنی ہے, پچھلی قوموں کے حالات کو دیکھ کے عبرت پکڑنی ہے. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا, قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا, صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ قومیں جنہوں نے انبیاء کرام کی نافرمانی اور مخالفت کی تھی, ان کا انجام کیا ہوا تھا, ان سے عبرت اور سبق حاصل کریں. جب تم یہ کرو گے تو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اگر تم نے یہ کام کرنے شروع کر دیے تو پھر جو ہے وہ ممکن ہے تمہارے اوپر رحم شروع ہو جائے. وما تأتیہم من آیت, وما اور جو تأتیہم من آیت من آیات ربہم ان کے پاس کوئی بھی رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آئے, کانوا عنہا معرضین تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں, اس سے اعراض کر لیتے ہیں, اس کو مانتے نہیں ہیں, اسے جو ہے وہ عدم توجہ کرتے ہیں, اعراض کر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آیت نمبر 47, وَإِذَا یہ اذا بار بار آ رہا ہے, اور جب قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے, انفقوا خرچ کرو, مما رزقکم اللہ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. قال الذین کفروا تو کافر کہتے ہیں, انطعم ہاں جی, انطعم کا کیا ترجمہ ہے؟ کھانا. بالکل کھانے کا ترجمہ ہے اس میں. کیا ہم کھلائیں؟ من لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو جن کو اللہ چاہتا, شاء یشاء ہوتا ہے چاہنا, جن کو اللہ چاہتا, اطعمہ کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں, اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا. اس کا میں نے ایک آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, ہم سے خوش ہے, آج کے دور میں بھی ہم سے خوش ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے, اور تم سے ناراض ہے اس لیے
تم جو ہے وہ غربت کا شکار ہو؟ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ کیا یہ ناراضگی اور جو ہے وہ راضی ہونے کا پیمانہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہ سارا نظام کس لیے اللہ نے بنایا ہے؟ کہ ایک دوسرے سے منسلک رہیں، ایک دوسرے سے منسلک رہیں، ایک دوسرے سے منسلک رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. اسی سے ہی جو ہمارے معاشرتی تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہوں گے تو معاشرہ مضبوط ہوگا. اور پھر کسی کا امیر یا غریب ہونا اس اعتبار سے بھی ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. اب جب کافر لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ تم خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، تم خرچ کرو، وہ کہتے ہم ان غریبوں پر کیوں خرچ کریں؟ اگر اللہ چاہتا تو ان غریبوں کو خود کھلا دیتا. لہذا وہ نہیں چاہتا ہے کہ ان غریبوں کو پیسہ مال دیا جائے، ان کو کھانا دیا جائے، اس لیے ہم کیوں کریں؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہے، وہ نہیں کھلا رہا تو ہم کیوں کھلائیں؟ یعنی ایسے خواہ مخواہ کی بحثیں کرنا، ایسی بے تکی بحثیں کرتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ نظام ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا نظام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا، قیامت کے روز کا سوال کرتے ہیں. اور وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ، متا کب، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے ولید؟ اچھا کل نہیں آئے تھے، ٹھیک ہو گیا. ہاں جی آپ صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ وعدے سے بالکل، یہ قیامت کا وعدہ ہے. وہ سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں ہر روز کہتے ہو قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. آپ ہمیں آخرت کے بارے میں ہر روز کہتے ہو کہ تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. قیامت آئے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کب آئے گی قیامت؟ بتاؤ نا ہمیں. سوال کرتے تھے. تو کیا اگر ان کے سوال کا ان کو جواب دے دیا جاتا، یعنی اگر ان کو سال مہینہ دن بتا دیا جاتا ابھی اس سال اس مہینے اس دن قیامت آنی ہے، تو کیا وہ مان لیتے؟ اگر ان کو یہ بتا بھی دیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بتا بھی دیتے تو پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ وہ کج بحثی کے لیے یہ کام کر رہے تھے، بحث کو بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہے تھے. صرف بہانہ تراشنے کے لیے، منہ پھیرنے کے لیے یا خواہ مخواہ کی دلیلیں دے رہے تھے. انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے اگر آپ ان کو بتا بھی دے تو. ٹھیک ہو گیا نا جی. فلا یستطیعون، سوری آگے ہے آیت نمبر 49، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ. ما ینظرون کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ انتظار نہیں کرتے، وہ انتظار، ایک چیز، صیحۃ واحدہ، ایک چنگاڑ یا ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. تاخذہم وہم یخصمون، تاخذہم وہ ان کو پکڑ لے گی، وہم اور وہ یخصمون جگڑ رہے ہوں گے. یخصمون کا جو لفظ ہے نا، یخصمون، یہ اصل میں لفظ تھا یختاسمون، یختاسمون تھا. یہ تا کو صاد کے ساتھ، صاد میں بدل کے صاد کو صاد کے ساتھ جوڑ دیا ہے بات میں شدت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے، بڑی شدت سے بحث و مباحثہ ان کا جاری ہوگا کہ ایک دم سے قیامت آ جائے گی. کیا اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے اس کے لیے باقاعدہ کو پلاننگ کرنا پڑے گی؟ باقاعدہ اس کی کوئی منصوبہ بندی کر کے کوئی تیاری کرنا پڑے گی؟ یہ ایک دم سے ایک چیخ آئے گی، صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، ایک چنگاڑ ہوگی، ایک آواز آئے گی اور ان کو جکڑ لے گی، ان کو پکڑ لے گی، اور وہ جس حالت میں بھی ہوں گے اسی طرح پکڑے جائیں گے. میں نے یہاں پہ آپ کو ایک حدیث بتائی تھی. چلو اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں پھر. فلا یستطیعون، آیت نمبر 50، فلا یستطیعون توصیۃ، نہ کر سکیں گے وہ وصیت، وہ وصیت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکیں گے. ولا الی اہلہم یرجعون، نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ پائیں گے. یہاں پہ ایک حدیث آپ کو بتائی تھی
کہ قیامت کا منظر، قیامت کیسے برپا ہوگی؟ منظر اس طرح مطلب کہ ابھی جیسے کچھ چیز ہم نے لی ہے پرچیز کی، جیسے ہم تاجر پیس بچہ ختم بھی نہیں ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی. بالکل جی، یہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات ہے. میں نے کہا تھا کہ جس طرح دودھ دونے والا دودھ دونے کے لیے بیٹھا ہوگا، دودھ دو کے ابھی اس دودھ کو اپنے منہ تک نہیں لے کے گیا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. کوئی چیز خریدنے کے لیے بحث و مباحثہ جاری ہوگا، کپڑا خریدنے کے لیے ابھی وہ بحث و تکرار جاری ہوگی، ابھی سودا طے نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. حوض کے اوپر لیپ جو دیا جاتا ہے وہ اس کو لیپ دیا جا رہا ہوگا، ابھی وہ نامکمل ہی ہوگا، مکمل نہیں ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. یعنی آن کی آن میں ہی قیامت برپا ہو جائے گی. جو کوئی جہاں کہیں ہوگا اسی وقت اس پر قیامت برپا ہو جائے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب انتہائی شدت کا زلزلہ آئے، انتہائی شدت کا زلزلہ آئے تو جو لوگ جہیں ہوتے ہیں وہ ادھر اس کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، باہر نہیں نکل پاتے. تو جب یہ پہلی چیخ ہونی ہے نا، جب پہلا سور پھونکا جانا ہے تو ایسے زمین کانپے گی، زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا. ایسے سمجھو کہ زمین پھٹ جائے گی، زمین کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا، زمین جو ہے وہ پھٹ جائے گی. تو یہ اسی کا تذکرہ ہے. آن کی آن میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ہوگا وہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس نہیں پلٹ پائے گا. جدھر بھی ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی. لو جی، یہاں تک آیت نمبر 50 تک ہم نے کل پڑھا تھا. آیت نمبر 51 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے. جی بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ بندہ سو رہا ہوگا تو وہ اسی طرح ادھر ہی سو رہا ہی ہوگا اور وہ سویا ہی رہے گا، وہ اس سے اٹھ ہی نہیں پائے گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. آگے جی آیت نمبر 51 ہے جہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہونا ہے. یہ کل کے سبق کی ریویژن کی ہے پہلے ہم نے، آج ہم آگے شروع کرتے ہیں. وا اور نوفیخا پھونکا جائے گا، فی میں السوری، سور میں. اوپر پوری نظر رکھنی ہے جی، آیات کے اوپر، الفاظ کے اوپر پوری نظر رکھنی ہے. وا نوفیخا اور پھونکا جائے گا، فی السوری سور میں، اور سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ تو اس وقت وہ من الاجداس، من سے، اجداس قبروں سے، اجداس قبروں سے، الا کی طرف، ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون نکل پڑیں گے یا دوڑے. یعنی اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے یا وہ نکل پڑیں گے. جب نفخہ پھونکا جائے گا، یعنی جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے کے سارے، اگر یہ جو ہے وہ مطلب اس رائے کو دیکھا جائے جو کہ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ 2 نفخے ہوں، تو پھر وہ 2 نفخے اس طرح سے ہوں گے. ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے مر جائیں گے، اور دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو زندہ ہو کے اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے. اگر 3 سور ہوں، اگر 3 جو ہے وہ سور پھونکنے والی رائے کو سامنے رکھا جائے مفسرین کی، تو وہ اس طرح سے ہوگا. پہلا سور پھونکنے سے اسے کہتے ہیں نفخۃ الفزع، اس سے، اس سور کے پھونکنے سے گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، لوگ گھبرا جائیں گے، کیا ہو گیا یہ جو ہے وہ کس طرح کی آواز ہے، اس کو کہتے ہیں نفخۃ الفزع. پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ جب پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے کے سارے مر جائیں گے، اور تیسرا نفخہ جب پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھ کے اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایک نفخے سے دوسرے نفخے تک جب یہ سور پھونکا جائے گا، ایک سور پھونکنے سے دوسرے سور پھونکنے تک کا کتنا عرصہ ہوگا بیچ میں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ 40، اب 40 سے مراد وہ 40 دن ہیں، 40 سال ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 صدیاں ہیں، یہ نہیں پتہ ہے کہ 1000 سال گزر جائیں گے کہ ایک نفخے سے دوسرے نفخہ، یا کچھ بھی وقت نہیں ہوگا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ اس طرح نفخہ پھونکا جائے گا. تو میں نے آپ کو کل ایک حدیث بھی بتائی تھی سور پھونکنے کے حوالے سے، جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی. وہ سور کو اپنے منہ کے ساتھ اس طرح لگائے ہوئے، کان اس طرح لگائے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کب اللہ کی طرف سے حکم ہو اور وہ سور کو پھونک دیں.
اس حالت میں ہی مستقل ہیں، وہ مستقل اسی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایک حدیث میں نے بتائی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ہے کہ مطلب اس جو ہے وہ حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے، او کما قال علیہ السلام، کہ کیا تھا جب ہاں مجھے نیند کس طرح سے آئے سکون کی، کہ جب کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پکڑ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سور پھونک دیا جائے گا، تو پتہ نہیں ابھی سور پھونک دیا جائے، تو کیسے مجھے آرام اور سکون کی نیند آئے۔ تو بہرحال یہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، یہ اسی کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر۔ جب سور پھونکا جائے گا، یہ نفخہ ثانیہ ہے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے، اور انہوں نے کس طرف جانا ہے؟ یہ ان کو ایسے ہوگا کہ جیسے شکار نے جو ہے وہ شکاری کی طرف، جب مطلب اس کو اس طرح سمجھے کہ شکاری جس طرح شکار کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ شکار کہاں پہ ہے، اس کو اپنی منزل کا پتا ہوتا ہے، ہر بندے کو خود بخود یہ چیز اس کے اندر ڈال دی جائے گی، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کہاں پہ جمع ہونا ہے، سارے کے سارے اسی کی طرف نکل پڑیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، قالو جب وہ قبروں سے نکلیں گے نا تو یہ کافر لوگ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، یا ویلنا، ہائے افسوس، من کس نے، بعثنا، ہمیں اٹھایا، نون الف نا کا میننگ ہے ہمیں، بعثا اٹھایا، کس نے ہمیں اٹھایا، من سے، مرقدنا، ہمارے مرقد سے، ہماری خواب گاہوں سے، ہماری قبروں سے، مطلب جہاں پہ ہم مرے پڑے تھے، جہاں پہ ہم سوئے ہوئے تھے۔ سونا بھی مرنے کی ہی ایک قسم ہے، یعنی ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا ہے، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگا دیا ہے۔ ہاذا ما، تو تھوڑی دیر میں جب وہ منظر دیکھیں گے نا، ادھر ادھر حالات دیکھیں گے، تو حالات کے دیکھ کے ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ کیا منظر چل رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کے خود ہی کہنا شروع کر دیں گے، ہاذا ما وعد الرحمن، ہاذا یہ وہی ہے، ما جو وعدہ کیا تھا، الرحمن رحمان نے، وصدق اور سچ کہا تھا، المرسلون رسولوں نے، کہ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کافر لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو وہ خود ہی سارا منظرنامہ دیکھ کے اندازہ کر لیں گے اور خود ہی یہ جواب دیں گے۔ یہ والا جواب کن کا ہے؟ اس کے اندر نہیں، اس کے اندر امکان یہ ہے کہ یہ کافروں کا ہو، چونکہ اس کے اندر وضاحت نہیں ہے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کس نے کہا ہے۔ ممکن ہے یہ اہل ایمان کافروں کو کہیں اس حالت میں، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ممکن ہے اہل ایمان ان سے کہیں، اور یہ بھی ممکن ہے وہ سارا حالات جو اس وقت ہوں گے، قیامت جو ہے وہ جس وقت جو ہے وہ برپا ہوگی، تو قیامت کا منظر دیکھ کے ہی وہ اندازہ کر لیں اور وہ خود ہی انہوں نے جواب دیا ہو، خود ہی ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ہم اس کا انکار کرتے رہے، ہم تو اس کو جو ہے وہ جھٹلاتے رہے، ہم یہ مانتے ہی نہیں تھے قیامت برپا ہوگی، ہم تو یہ سوال ہی کرتے رہے کہ کب قیامت برپا ہوگی، لے آؤ عذاب ہمارے اوپر، ہم دیکھ لیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، صرف ایک چیخ ہوگی، واحدہ ایک، یہ ان اور الا مل کے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اسبات میں، ان یہاں پہ نہیں کے میننگ میں ہے، ان کانت نہیں ہے، الا مگر، صیحۃ واحدہ ایک چیخ، اس کا مطلب بنے گا کہ وہ صرف ایک چیخ ہوگی، یعنی ایک آواز کی وجہ سے ہی، فَإِذَا هُمْ، تو وہ جمیع سارے کے سارے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر ہو جائیں گے۔ ایک آواز سن کے ہی وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے، ایک چیخ سن کے ہی وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ کبھی دیکھا ہو آپ اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں، پی ٹی صاحب جب اس طرح بیل دیتے ہیں تو بیل دینے کا مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیل دی جا رہی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں ایکسرسائز کروا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بیل سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ جس طرح اس بیل کی طرف ہمارا پورا دھیان ہوتا ہے اور پوری طرح ہم ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی چیخ ہوگی
اور سارے کے سارے دوڑتے ہوئے جمع ہو جائیں گے اللہ کے سامنے. فَالْيَوْمَ آج لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا نفس کسی جان پر شیئن ذرا بھی کچھ بھی شیئن کچھ بھی ذرا بھی کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور لا تجزون الا ما کنتم تعملون ولا تجزون اور نہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا الا مگر ما کنتم تعملون جو تم کام کرتے رہے جو تم عمل کرتے رہے. مطلب کیا ہے؟ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی صلہ دیا جائے گا, تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا. آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. کسی نے اچھا کام کیا ہوگا اس کے بدلے میں اسے اچھائی ملے گی, اس کے بدلے میں اسے راحت ملے گی, اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی, اس کے بدلے میں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. اور اگر کسی نے برے کام کیے ہوں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جس طرح کے ہمارے اعمال ہوں گے اسی طرح کا ہمارے ساتھ سلوک ہوگا. آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. ان اصحاب الجنت اليوم ان بے شک اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی اصحاب کہتے ہیں والے جنتی جنتی لوگ اصحاب الجنہ جنتی لوگ الیوم آج فی شغل فاکہون مزے میں ہوں گے شغل مشغول ہوں گے فاکہون مزے میں. یعنی آج جو جنتی لوگ ہیں وہ مزے میں ہوں گے. ہم وہ وا اور ازواجہم ان کی بیویاں فی میں ظلال سائے میں گہرے سایوں میں ظلال کہتے ہیں سایہ گہرا سایہ اعلیٰ پر ارائکی مسندوں پر متکئون ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر مسند پر تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. متکئون ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی جس طرح بندہ راحت آرام اور سکون سے نہیں بندہ بیٹھتا بالکل آرام مطلب جس طرح تکیہ لگا کے ہاں جی جنت کے باغات کی بات ہو رہی ہے کہ یہ انہی باغات کے گہرے سائے ہوں گے. ان کے اندر وہ اور ان کی بیویاں جو جنتی ہیں اصحاب الجنہ جو ہیں وہ اور ان کی بیویاں وہاں پر گہرے سایوں میں مسندوں کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لہم ان کے لیے فیہا اس میں فاکہۃ پھل ہے وا اور لہم ان کے لیے ما یدعون وہی ہے وہ جو وہ چاہیں گے جو وہ مطالبہ کریں گے جس چیز کی وہ درخواست کریں گے وہ ان کو مل جائے گی وہ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی. جو پھل مانگیں گے کچھ بھی مانگیں گے ان کے سامنے ان کو مل جائے گا. ہر طرح کے پھل ان کے سامنے میسر ہوں گے جو کچھ بھی مطالبہ کریں گے ان کو مل جائے گا. سلام سلامتی ہوگی سلام ہوگا ان پر قولا من رب الرحیم سلامتی ہوگی رب رحیم کی طرف سے یعنی ان کو سلام کہا جائے گا. اللہ رب رحمان کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا. ان کو سلامتی کے پیغام دیے جائیں گے جنتی لوگوں کو. ومتازو الگ کر دو جدا کر دو امتیاز کر دو الیوم آج ایہا اے المجرمون مجرموں آج مجرموں کو الگ کر دو. آج مجرموں کے جو گروہ ہیں ان کو الگ کر دو. یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے تو تمہارے جو ہے وہ کنبے قبیلے ایک ہی طرح کے تھے تم ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے. آج تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ. آج اعمال کو دیکھا جانا ہے اعمال کی بنیاد پہ ہی فیصلہ ہونا ہے. جس کے اچھے اعمال ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے جس کے برے اعمال ہیں مجرم لوگ ان کو اچھے لوگوں سے چاہے وہ جتنے مرضی قریبی عزیز ہوں گے قریبی رشتہ دار ہوں گے جتنا مرضی گہرا رشتہ ہوگا ماں باپ بہن بھائی سارے رشتے ختم الگ ہو جاؤ سارے کے سارے مجرموں کو الگ ہو جائیں گے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جتنے وہاں پہ مجرموں کے گروہ ہوں گے
ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یہودی، عیسائی، کافر، دیگر لوگ، ان کے الگ الگ جو ہے وہ گروپ بنا دیے جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کے حساب سے، یعنی اس کا یہ بھی جو ہے وہ امکان ہے اس کے مفہوم میں کہ ان کے گناہوں کے حساب سے گروپ بنا دیے جائیں گے کہ یہ ان کے گناہ یعنی اس کی سزا اتنی ہے لہذا یہ الگ ہو جائیں، ان کی سزا اتنی ہے لہذا یہ الگ ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، یہ ادھر ہو جائے، یہ ادھر ہو جائے۔ جس طرح ہاں جی، مطلب جتنے بڑے گناہ ہوں گے، جس طرح کلاس کے اندر استاد کہتا ہے نا کہ جس نے سبق سنایا وہ اس طرف ہو جاؤ، جس نے نہیں سنایا وہ اس طرف ہو جاؤ، جس نے نہیں سنایا وہ اس طرف ہو جاؤ، تو جس نے تھوڑا بہت سنایا ہے وہ اس طرف چلے جاؤ۔ ہاں بالکل، تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دن مجرموں کو یہ کہیں گے کہ آج ان کو الگ کر دو۔ الم اعہد، الم کیا نہیں، اعہد میں نے عہد لیا تھا، الیکم تم سے، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، بنی آدم کہتے ہیں اولاد، یا کا میننگ ہوتا ہے اے، یا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یا، یہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، یا کا میننگ ہوتا ہے اے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت کا میننگ یہاں پہ اطاعت بھی ہو سکتا ہے، اطاعت، کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا، تم شیطان کی فرما برداری نہ کرنا۔ مطلب کیا ہوا کہ جتنی اطاعت ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کہ یہ جو کہا گیا ہے نا، وہ جو آیت کریمہ ہے کہ تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، جن کو تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے ان کی بھی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ تو وہ والی آیت میں اگر اطاعت کا میننگ عبادت لیا جائے تو اس کا پھر کیا یہ مطلب ہوگا کہ ان کی عبادت کرو جو اولل امر ہے، تم میں سے امیر بنا دیتے ہیں، مطلب ان کی عبادت کرو؟ نہیں، جب کوئی بھی کام اللہ کے حکم سے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مطلب اللہ کے حکم سے وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے عبادت اللہ کی ہی ہے۔ بالکل، اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو یہی ان سے کہا جا رہا ہے، کیا تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کو فالو نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ کرو؟ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ اب یہ وعدہ کون سا ہے؟ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ وعدہ الست بھی ہو سکتا ہے، عہد الست، الستو بربکم، جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کر کے ہم سب سے لیا تھا، ساری روحوں کو جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا ان سب کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا سب کو جمع کر کے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اس وعدے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا، تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کو معبود نہ بنانا، اس کی عبادت نہ کرنا، تو پھر تم نے انہو، بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم اس کی اطاعت نہ کرنا۔ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ اور ان اعبدونی، ان کے اعبدونی، میری عبادت کرو، میں نے تم سے یہ کہا تھا میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، لیکن تم نے ایسا نہ کیا۔ اب یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، تو یہ سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے آیت نمبر 67 تک، تو آگے پڑھ لیں یا یہیں تک رہنے دیں؟ ہاں جی، ویسے یہ بات ابھی 50، یعنی یہی بات کا سلسلہ، گفتگو کا سلسلہ آگے جو ہے وہ چل رہا ہے، رکوع تک ایسے ہی چلے گا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، آج ہم نے آیت نمبر 61 تک پڑھ لیا جی، کل ہاں جی آیت نمبر 51 سے لے کر 61 تک آج ہم نے پڑھا ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے جی، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ تو
اس میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی، کوئی اگر سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔